و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے لائق ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، کائنات کا کوئی خشک اور تر ذرہ ایسا نہیں جو اس خالق کی حمد و ثنا بیان نہ کرتا ہو، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنی زبان، اپنے اپنے انداز میں کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق لم یزل کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ وہ سب سے عظیم ذات، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ کوئی اس کی مثل ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے نہ اس کے مماثل کا کوئی ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار ختم نبوت، رحمت دو جہان، رحمت کائنات، کل کائنات کے لیے رحمت، ہمارے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، جس ذات کو رب نے رسولوں کا امام بنایا۔ حضرات، اس پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 کموبیش نبی اور رسول اپنے نمائندے بنا کر بھیجے، اور ہر دور میں اللہ نے ان کی تربیت خود کی، ان کو سکھا کر، ان کو پڑھا لکھا کر، ان کی تعلیم خود کر کے، ان کی تربیت کا انتظام خود کر کے انہیں انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا، انہیں انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں نبی اور رسول ہوتے ہیں، پوری کائنات کے سب سے عظیم لوگ جو اللہ کی جانب سے پوری کائنات میں سے بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کوئی عام آدمی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی عام نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عام شخص محنت کرتے کرتے ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، نبی رب کی عطا سے بنتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کموبیش نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو جناب حضرت آدم سے رب نے شروع کیا، ہمارے پیارے آقا جناب محمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو رب نے ختم کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ خاتم النبیین، آپ خاتم المرسلین، آپ کے بعد کسی مفہوم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مفہوم میں، چاہے ذلی ہو، ذل سائے کو کہتے ہیں، چاہے بروزی ہو، چاہے تشریعی ہو، چاہے غیر تشریعی ہو، چاہے عارضی ہو، چاہے مستقل ہو، کسی صورت میں کسی نبی کی آمد کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اور رب نے وہ دروازہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا ٹائٹل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما کر وہ دروازہ نبوت بند کر دیا۔ اور میرے رب کا یہ فرمان ہے، لوگوں، میرا نبی اس کائنات میں آنے والا آخری نبی، نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہو چکا۔ خاتم النبیین، نبوت کی مور لگانے والے، نبوت کو ختم کرنے والے۔ اور عام طور پر جب ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں، کوئی معاہدہ لکھتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ تحریر کرتے ہیں، اس کی جو بھی عبارت ہوتی ہے اس کو لکھ کر اس کے آخر میں ایک مور لگا دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہ تحریر ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت لگی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
آتش قدر فارس کے قریب آپ کا علاقہ ہے اور آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے، آپ شہزادے ہیں، اور آپ ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اس وقت آپ کو عیسائیوں کا طرز عبادت بڑا اچھا لگا۔ آپ کے آبا و اجداد آتش پرست تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ آپ ایک معبد خانے کے قریب سے، ایک چرچ کے قریب سے، کلیسا کے قریب سے گزرے، آپ کو ان کا عبادت کرنے کا طریقہ بڑا اچھا لگا، آپ ان میں بیٹھ گئے، دیکھتے رہے، بڑی دیر نوٹ کرتے رہے، اور جب وہ سلسلہ ختم ہوا آپ نے بتایا آپ کون لوگ ہیں؟ پوچھا، بتایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں، اللہ کی بڑی شان والے ہیں، رب نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی، انہوں نے تعلیم دی، ان کو تعلیم اثر کر گئی، انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا اور ساری زندگی اس پادری کے ساتھ شہزادگی کو چھوڑا اور اس پادری کی خدمت میں لگ گئے، یہاں تک کہ جب اس کا وصال ہونے لگا، وہ فوت ہونے لگا، اب اس کے قریب بڑے رو رہے، اس نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو بڑے اپنے چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے لیے رو رہا ہوں، آپ جب تک موجود رہے میری بڑی رہنمائی ہوتی رہی، اب آپ کے بعد میری رہنمائی کون کرے گا؟ اس نے کہا ہماری اس پوری عیسائیت میں سب سے بڑا پوپ پادری راہب اور ہمارا فادر فلاں علاقے میں ہے، تم میرا پیغام لے کر میری تجہیز و تکفین کے بعد، کفن دفن کے بعد وہاں چلے جانا، اس کو میرا سلام کہنا، اپنے آنے کا مقصد بتانا، اب آنے والی زندگی میں تیری رہنمائی وہ کرے گا۔ سلمان فارسی نے تجہیز و تکفین کی، وہاں چلے گئے، آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے، تعلیمات لیتے رہے عیسائیت کی، اور جہاں تک کہ جب وہ فوت ہونے لگا آپ پھر روئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ بھی چلا گیا جس کی خدمت میں تھا، آج آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ کون میری رہنمائی کرے؟ کون مجھے اللہ کا مثال کرے؟ کون مجھے اللہ رب العالمین کا قرب ملا دے؟ کون ہے جو ذات بادر اللہ شریف جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، کون ہے مجھے پہنچائے؟ اب یہ بات سن کر وہ عیسائی پادری بھی رونے لگا، وہ کہنے لگا اس وقت میرا علم یہ بتاتا ہے، میرا پیغام یہ بتاتا ہے، میرا سامنے جو کلام ہے وہ یہ بتاتا ہے، اور نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا آخری نجات دہندہ جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا امام ہے، اس کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس ستارے کو دیکھ لیا کہ وہ ستارہ عرش برین پر طلوع ہو چکا ہے، اب اس کا ظہور کھجوروں والی سرزمین یثرب کی طرف ہوگا۔ اب تم فارس میں رہتے ہو، یہاں سے سفر کرتے کرتے آپ وہاں چلے جاؤ اور جا کر ان کی خدمت میں بیٹھنا، یہ وہی ہستی ہے جو نبیوں کا امام ہے، وہ رسولوں کا امام ہے، جناب حضرت سلمان فارسی صحابی رسول ہیں۔ تجہیز و تکفین کے بعد چلتے ہوئے آ رہے، قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، انہوں نے پکڑا اور ان کو غلام بنا لیا، قیدی کر دیا، آ کر یثرب کی سرزمین کی طرف سے جب پاس سے گزرے، انہوں نے ایک تاجر کے پاس ان کو بیچ دیا۔ آئے، جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے ملاقات تو کروں، وہ آنے والا آئے پر اس کی نشانیاں بھی کوئی ہیں تو وہ بتا دو۔ اس نے کہا کہ اس کی 3 نشانیاں ہوں گی، 3 نشانیاں، بولیے کتنی نشانیاں ہوں گی؟ 3 نشانیاں، یہ عیسائی پادری بتا رہا ہے کہ اس کی 3 نشانیاں ہوں گی، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ لوگوں کے مالوں کی بیل ہوتا ہے، لہٰذا وہ نبی پاک ہے، اس کی آل بھی پاک ہے، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، اس کی آل بھی صدقہ نہیں کھائے گی، اور یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ہدیہ دے گا، تحفہ دے گا، قبول کر لے گا، اور تیسری نشانی یہ کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مور نبوت لگی ہوئی ہو، جو اس کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرے گی۔ موضوع ہمارا ہے ختم نبوت، خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرے گی۔ سلمان فارسی چلتے چلتے آئے، ایک بڑا سخت
یہودی آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ان کو بیچ دیا گیا. اس نے کہا سارا دن یہاں پہ میرے باغ کی صفائی کرنی ہے، میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، میرے باغ کی صفائی ستھرائی، ان درختوں کو پانی لگانا ہے. پورا دن محنت کرتے رہتے، محنت کرتے رہتے، محنت کرتے رہتے. لیکن آپ اپنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کھجوروں والی سرزمین ہی ہے، اسی کا نام یثرب ہے. لیکن میں اس شخص کے بارے میں کس سے پوچھوں؟ اگر پوچھوں تو پکڑا جاؤں گا. یہ مذہب یہودی آدمی ہے، مزاج کا بڑا سخت آدمی ہے. وہ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا مالک تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا کھجوروں کے گچھے توڑ توڑ کر اس کو دے رہا تھا. یہاں تک کہ اس کا ایک پڑوسی دوڑتا ہوا اس کے باغ میں آیا اور اس نے کہا اے ہمارے مالک، میں تجھے خبر نہ دوں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. ہمارے علاقے یثرب کے اندر ایک آدمی آیا ہے، لوگ بڑے اس کے ارد گرد جمع ہیں. کہاں ہے؟ کہا ابو ایوب انصاری کے گھر میں موجود ہے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں موجود ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں. وہ اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. اللہ اکبر. سلمان فارسی کہتے ہیں میرا کلیجہ گویا اچھل کر میرے حلق میں آ گیا. قریب تھا کہ میرے ہاتھ چھوٹ جاتے اور میں زمین پر گر جاتا. بڑی مشکل سے میں نے یہ جملہ سنا، اپنے آپ کو سنبھالا اور جو مالک کے لیے کھجوریں تھی وہ تو اتاری ہی اتاری، اس کے ساتھ کچھ کھجوریں میں نے اور زیادہ اتار لی. اب جو مالک کو دینی تھی وہ بھی تھی اور باقی ایک گچھا اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں نے کہا مالک مجھے ذرا کام جانا ہے اگر اجازت ہو. اس نے کہا جی چلے جائیے. کہتے ہیں سلمان فارسی میں چلتا چلتا سیدھا ابو ایوب انصاری کے دروازے کے پاس پہنچا. جب میں نے دیکھا تو نبیوں کے امام بیٹھے. آپ کو سن کے اتنا لطف آ رہا ہوگا، تو جس نے دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی. وہ جو بکتا بکتا جس نے شہزادگی کو چھوڑا تھا اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، جب اس نے پہلی نگاہ سرکار کے چہرے پہ ڈالی ہوگی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. آگے بڑھے، انگوروں کو کھجوروں کا گچھا پیش کیا. کہنے لگے میں نے اپنے باغ میں سے اتارا ہے، صدقہ نکالا ہے، یہ قبول کر لیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا ہم جو نبی ہوتے ہیں ہمارے لیے صدقہ لینا جائز نہیں، یہ کسی اور کے حوالے کر دو، یہ کسی اور کے حوالے کر دو. سلمان فارسی کہتے میرا دل بڑا خوش ہو گیا، ایک نشانی پوری ہو گئی، ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لوگوں کے آنے جانے کو دیکھتا رہا. کچھ دیر کے بعد میں واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر میں نے کھجوروں کا گچھا اتارا اور مالک کو بھی دیا اور اجازت لے کر حضور کی بارگاہ میں دینا گیا. اور میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں، یثرب میں نئے نئے آئے ہیں، مدینے میں نئے نئے آئے ہیں، قبول کر لیں. مدینہ بعد میں بنا، پرانا نام یثرب تھا. آقا اس کو قبول کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھجوریں توڑی، خود بھی کھائیں، اپنے صحابہ کو بھی دی، اہل بیت کو بھی دی. فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہدیہ قبول کر لیتے. کہتے دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. سلمان فارسی کہتے اب میں انتظار میں تھا. وہ کہتے باقی آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے ہو کے بیٹھا. اب میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے وہ کب لمحہ میسر آ جائے کہ میں سرکار کے کندھوں کے درمیان مورے نبوت کو دیکھ لوں. وہ عرش کی خبریں دینے والا نبی، وہ پہاڑ کی دوسری طرف اگر اونٹنی پر 2 مشکیزیں لے کے جانے والا کوئی حبشی غلام ہو تو اس کو بھی دیکھ کر صحابہ کو بتانے والے نبی. وہ عرش پہ فرشتے اگر آپس میں باتیں کر رہے ہو تو مدینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے کہ آج عرش پہ فرشتوں کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے. وہ سننے والے اور دیکھنے والے نبی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا تیری 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، میں تجھے تیسری نشانی بھی دکھا دوں تاکہ تیری تسلی ہو جائے. تیری 2 نشانیاں پوری ہو گئی، میں تجھے تیسری نشانی بھی دکھا دوں تاکہ تیری تسلی ہو جائے. سلمان فارسی کو قریب بلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کو پیچھے کیا. سلمان فارسی راوی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح کبوتری کا سفید انڈا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح آقا کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ابھرا ہوا
ایک سفید رنگ والا جس کے اندر سے نور نکلتا تھا، مہر نبوت لگی ہوئی، میں نے خود دیکھا، میں نے کملی والے آقا کی مہر نبوت کو اپنے لبوں سے چوم لیا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور علماء نے یہ لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر دنیا کے اندر کوئی اور آدمی آئے اور آ کر اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور کوئی آدمی اسے یہ کہے اگر نبی ہو تو دلیل دو، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نبوت کا دعوے دار تو ہے ہی کافر، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ اللہ کے، بولیے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔